خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. معزز حاضرین جمعہ، یہ باچر پیارے بچوں، پکڑ کے نکل نوجوان ساتھی بس کا نہیں اپنا پڑھنے لگ رہا اور پردہ نشین، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا ہو جس رب العزت نے ہم تمام بنی و انسان کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں اس دنیا کے اندر لانے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار برباد اور مجبور نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجی ہوئی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین کرام، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، وہ آیت علم سے تعلق رکھتا ہے. آج ہم علم دین کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں گا. Welcome to Sonalex Universe. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین Welcome to Sonalex تو Universe. ہمیں کھٹیا کری سنو صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا Welcome to فرما. Sonalex Universe. آمین. یہ بات Welcome to Sonalex حقیقت Universe. ہے بند کر دیں اب ادھر چاہ لین کہ آج Welcome to Sonalex. ہم انسانوں کے لیے علم ایک بہت رول ادا کرتا ہے. علم ہی وہ شے ہے، علم ہی وہ ذریعہ ہے کہ انسان غلط اور صحیح کے اندر فرق کر سکتا ہے. علم ہی وہ دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کی اہمیت اور ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتا ہے. علم ہی کے ذریعے سے انسان زندگی میں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کر سکتے ہیں. علم ہی وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بلند سے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے اور
اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے تو ایک انسان ہونے کے ناطے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. علم والوں کو اللہ رب العالمین بلند مقام پر فائز کرتا ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے اور وہ اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے جس مقام کو دے دیا ہے اور ان کے لیے جو مقام چن لیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اس مقام پر فائز ہونے سے نہیں روک سکتا ہے. تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے ہم تمام انسانوں کو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم علم سیکھیں. ہم بڑے ہو چکے ہیں, ہمارا قدم ایک دنیا کے اندر ہے, ہمارے گھر کے اندر ہے اور دوسرا قدم قبر کے اندر جانے والا ہے. پھر بھی ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے, ہمارا یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. کہ آخر اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر اگر ہمیں سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر ہم علم کے مطابق عمل کریں گے تو اس کے اندر ڈبل ثواب ہے, کئی درجہ زیادہ ثواب ہے. انسان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور بہت ایسے اعمال ہیں جن سے وہ دور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. اور نہ ہم انسانوں کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی سے پوچھ لیں اور اس چیز کے بارے میں معلوم کریں. نہیں, بس ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ ہم ہیں, ہم جو جانتے ہیں وہی صحیح ہے اور جو ہم اجتہاد کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. نہیں, بلکہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان لوگوں کے اندر الگ ہو سکتا ہے. علم ہی کے ذریعے سے بڑی سی بڑی بھیڑ کے اندر اگر انسان کے پاس علم ہو تو وہ شخص اکیلا تنہا نظر آئے گا کہ ہاں یہ علم والا ہے اور یہ بے علم ہے. علم کے ذریعے سے بے علم اور علم والوں کے اندر تمیز ہو جاتی ہے اور انہیں پہچانا جاتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. معزز سامعین, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں جاننے والوں سے, جانکار سے سوال کریں, پوچھیں. قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کہ سوال کرو, پوچھو. فذکر فإن الذکر, یہ ذکر, یہ تذکرے یہ مومنوں کے لیے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یہ مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہے. فاسألوا اہل الذکر, فاسألوا اہل الذکر, یہ اہل ذکر جو لوگوں سے کہا گیا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے, تو اہل ذکر سے مراد عالم دین ہے, جانکار لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں. اہل ذکر سے عالم علماء مراد ہیں, ان سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں غور کیا؟ ہم نے تو بس سوچ لیا کہ اب ہماری آدھی زندگی تو ختم ہو چکی ہے, بس جو آدھی زندگی بچی ہے ہم اپنی زندگی کو صرف کمائی کرنے میں اور کھانے پینے میں, موج مستی کرنے میں یوں ہی ہماری زندگی اب کٹ کر ختم ہو جائے گی. نہیں انسانوں, جب تک زندگی ہے اور جب تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم
ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنائے ہوئے تھے، ایک سایہ بنائے ہوئے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ صفہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دن میں کمائی کرنے کے لیے جاتے تھے اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس دن کا علم حاصل کرتے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص نہیں ہے تو رہنے والے شخص سے آ کر کے وہ پوچھ لیتے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم دیا، کیا بتلایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا علم حاصل کرنے کے تعلق سے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں اور اپنے بال بچوں کو علم دینے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ہم انہیں اس طریقے سے وہ حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو علم دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے پیچھے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، پیسہ روپیہ خرچ کریں اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ کیا تعلیم یوں ہی صرف پیسہ خرچ کر دینے سے علم حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، اگر خرچ کرنے سے اور پیسہ لگا دینے سے اگر پیسے والوں کے بچے اور آدمی لوگ بچے علم حاصل کر لیتے تو اتنے بڑے بڑے انسان ہیں کہ وہ پوری دولت لٹا دیتے اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور پائلٹ بنا کر کے رکھ دیتے۔ لیکن صرف پیسہ خرچ کر دینے سے وہ کامیاب انسان اور علم والا انسان نہیں بن جاتا ہے، بلکہ پیسہ خرچ کرنے کے ساتھ اس کے پیچھے وقت بھی لگانا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ کیا کبھی آپ نے ان سے کہا کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھو؟ نہیں کہا۔ کیا انسان ایک بچہ ہے جو آ کر کے پڑھتا ہے اور وہ سبق پڑھ کر کے گھر جاتا ہے اور پورے دن رات وہ کھیلنے میں اور سونے میں لگا دیتا ہے، کیا اتنے ہی میں علم حاصل ہو جائے گا اور ہماری ذمہ داری بس ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پیچھے وقت لگائیں۔ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ان کے اوپر ہماری نگاہ شیر کی طرح ہونی چاہیے کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ہماری نگاہ ہونی چاہیے اور ان کے پیچھے وقت لگائیں اور ان کے پیچھے محنت کریں، تبھی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ صرف مولوی صاحب کے پاس بھیج کر کے درس دے دینا اور مولوی صاحب پڑھا کر کے بھیج دیں گے، اتنے میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو انہیں گھر کے اندر بٹھائیں، صبح جلدی انہیں اٹھائیں اور انہیں جلدی یہاں بھیجیں۔ اس کے بعد رات جب مغرب کا وقت ہو، آزان ہو جائے، نماز کے لیے ہم آتے ہیں، نماز پڑھ کر کے گھر جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ کیا پڑھنے وہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں؟ کیا انہوں نے سبق جو آج پڑھا ہے اس کو دہرایا ہے یا نہیں دہرایا ہے؟ نہیں، ہم نے اس کے پیچھے وقت نہیں لگایا اور ہم اپنے بچوں کو کبھی اس کے بارے میں بولا ہی نہیں۔ کیا یوں ہی علم حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، علم بہت ہی مشکل اور بہت ہی کٹھن ہے، ورنہ بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں کہ وہ سید الانبیاء ہے، یہ وہ نبی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں اور اس دنیا کے اندر سب سے افضل انسان ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں تو کیا ماجرا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. اور یوں ہی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے کہ پڑھیے، بلکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے 3 بار کہا جاتا ہے کہ پڑھیے. تینوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھتے رہیے تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا. جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. جس چیز کو وہ نہیں جانتا تھا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو سکھایا. تو ذرا دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں. وہ سید الانبیاء ہے، وہ لوگوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں. اس کے باوجود انہیں اتنا زور سے دبایا جاتا ہے اور علم دیا جاتا ہے اور قرآن سکھلایا جاتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں. بچے پڑھنے کے لیے مسجد پہنچ جاتے ہیں. آپ نے تو اپنے بچوں کو پہنا کر کے، کھلا پلا کر کے، کتاب ہاتھ میں پکڑا کر کے بھیج دیا. آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ بچہ یہاں آ کر کے کیا کر رہا ہے. وہ پوری ذمہ داری اس عالم دین، اس رہنے والے مولوی صاحب کے اوپر ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. اب پوری ذمہ داری اس عالم کے اوپر ہے اور اس پڑھانے والے معلم کے اوپر ہے. اب ذرا بتائیں کہ اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کس طریقے سے نبھاتے ہیں. وہ پڑھا کر کے وہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب کا کام تو یہی ہے کہ وہ پڑھائیں گے اور کہیں گے جا کر کے بیٹھ کر کے یاد کرو اور پھر آ کر کے سناؤ. اگر وہ بچہ پڑھ کر کے نہیں سناتا ہے، یاد نہیں کرتا ہے اور وہ ادھر سے ادھر صرف بدمعاشی کرتا ہے، تو میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. اور گاؤں والے اور بچوں کے والدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب کو 6 مہینہ کے اندر آزمائیں گے کہ کیسے پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا ہے. ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ ہم مولوی صاحب کو جانچیں گے کہ 6 مہینہ کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. وہ دیکھیں گے کیسے پڑھا رہا ہے. مولوی صاحب کے اوپر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، سبق سنا رہے ہیں یا نہیں سنا رہے ہیں. مولوی صاحب کے اوپر ہے. اور والدین یہ دیکھتے ہیں، یہ جانچ لینے کے لیے رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے
کہ جب وہ بچہ بدمعاشی کرتا ہے، سبق نہیں سناتا ہے، ادھر ادھر دوسروں بچوں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، انہیں ڈانٹا جاتا ہے، تو خبر یہاں تک پہنچتی ہے، کہتے ہیں کہ کیسا مولوی آیا ہے کہ بچوں کو مارتے ہیں، کیسا مولوی آیا ہے کہ بچوں کو مارتے ہیں۔ اگر میں نہ پڑھاؤں، آپ کے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دوں، کھیلنے دوں، میں اس بچے کو کچھ نہ کہوں، تو وہ تو آ کر کے بیٹھیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن 6 مہینے کے بعد آپ نے جو ہمیں پرکھنے کے لیے، ہمیں جانچنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے جو رکھا ہے، کسی عالم کو آ کر کے، لا کر کے اگر کہیں کہ ان بچوں کو ذرا پوچھیں، ذرا ان بچوں کو پوچھیں کہ 6 مہینے کے اندر ان بچوں نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، کیا پڑھا ہے۔ اگر وہ بچہ نہیں بتا پایا، نہیں بتا سکا، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب نے نہیں پڑھایا، مولوی صاحب نے نہیں پڑھایا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے بچہ نہیں پڑھ رہا تھا، بس یہی کہیں گے کہ مولوی صاحب نہیں پڑھایا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں جس طریقے سے بھی، ہمیں جو طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، انہیں سکھانے کے لیے، انہیں بتلانے کے لیے، انہیں سبق یاد دلانے کے لیے، تو ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں۔ ہم ان سے بار بار کہتے ہیں کہ پڑھو، یاد کرو، سیکھو اور سبق سناؤ۔ لیکن وہ بچہ اگر غلطی کرتا ہے، مجبور ہو کر کے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، ہمیں بھی کسی سے دشمنی نہیں ہے، اور ہم کسی بچے کو یہ نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم تو یہاں صرف برابر جانتے ہیں، اور ایک استاد، ایک معلم کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو ان کو یاد رکھیں کہ استاد، ایک معلم بھی بچوں کے لیے ایک باپ اور ایک والدین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیا ایک والدین اور ایک معلم کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر، اپنے بچوں کے درمیان فرق کرے اور انصافی کر کے اسے مارے؟ اور انہیں کوئی بھی والدین اپنے بچے کو مارنا نہیں چاہتا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص ہے جو اپنے بچوں کو یوں ہی فالتو میں، بے گناہ میں اپنے بچوں کو مارتے ہیں، بلکہ گناہ ہونے کے باوجود نہیں مارتے ہیں؟ تو گناہ ہونے پر آپ جو یہاں ان کے اوپر ڈانٹا جاتا ہے، انہیں پیٹا جاتا ہے، انہیں درست کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے ہی بات ہونی چاہیے کہ مولوی صاحب کیسا لائے ہیں کہ مارتے ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو کیا ان کے چچا لوگوں نے اور ان کے جو دوست و احباب جو تھے، کیا ان سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم حاصل نہ کریں، آپ کے ساتھ ایسے زبردستی کیا جا رہا ہے، آپ پڑھنے نہیں جانتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو اتنا زور سے دبایا جا رہا ہے اور مارا ایسے تکلیف دی جا رہی ہے اور ایسے آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے آپ علم حاصل نہ کریں؟ کیا کبھی انہیں اللہ رب العالمین سے شکایت کسی نے کی؟ کسی نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہا؟ نہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے مکہ کے اندر سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، پورے مکہ کے اندر شرک و بت پرستی اور وہاں برائیوں کا اڈا ہے، اور اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو سب سے پہلے وحی دے رہے ہیں وہ علم کی، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے انسان ہوتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے انسان غلط اور صحیح کے اندر فرق کر سکتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وحی علم کے بارے میں عطا کیا، علم کی وحی کی، تاکہ انسان کو علم ہو جائے تو وہ خود بخود برائیوں سے رک جائے گا، وہ خود بخود غلط چیزوں سے رک جائے گا، وہ خود بخود اچھے اعمال کریں گے، وہ خود بخود اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ تو علم
یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ہمارے گاؤں میں کئی لوگ تھے، ہم گاؤں میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مولوی صاحب کا تو کام ہے ابھی نہیں مارتے، ہمارے مولوی صاحب جو تھے نہیں سنانے کی وجہ سے بال پکڑتے، سر پکڑتے اور سیدھا دھکیل دیتے پیچھے، گھڑمڑیا مارتے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں میں سے کئی لوگ ایسے تھے اور انہوں نے آ کر کے اپنے گھر میں بتایا، ان بچوں نے اپنے گھر میں بتایا، ذرا سنیں واقعہ سنیں، انہوں نے اپنے گھر میں آ کر کے بتایا اور ان کے والدین، ان کی ماں مولوی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں چھٹی کے بعد اور ان سے جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیوں مارا ہمارے بچے کو، وہاں سے جھگڑا کیا اور اپنے بچے کو بھی روک لیا، مدرسہ نہیں جانے دیا اور وہ بچہ بھی مدرسہ جانا چھوڑ دیا۔ تو بتائیں کہ وہ بچہ عالم دین بن گیا؟ نہیں، علم کی راہ میں ہر مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ تجربہ ہے کہ انسان، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اساتذہ کرام ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا دل ٹوٹ جائے گا اور ایسا لگے گا کہ مدرسہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مدرسہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن ان کو بھی شوق نہیں ہے، غلطی ہونے ہی پر وہ بھی ٹوکتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر کے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ اگر وہاں نہ پڑھائیں، ہم بدماشی کریں، ہمیں نہ ڈانٹیں، ہمیں نہ جھڑکیں، تو کیا علم یوں ہی حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور ہمیں تعلیم دیں۔ اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ہم انسان ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والے ہیں، تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتذر فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر لانے والے ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں جو فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری ذات پاک ہے، تو مقدس ہے، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کیا تم۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا، فرشتوں نے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے کہا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا تھا؟ آگے آیت میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند نام سکھلائے، اور اس کے وہاں جتنا سکھلانا مقصود تھا اللہ رب العالمین کو حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت فرشتوں کے پاس پیش کیا کہ ان کے نام بتاؤ۔
فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہم تو وہی چیز جانتے ہیں جو آپ نے سکھلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں کو یہ نام بتا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتلا دیے، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور پوری ذریت کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے افضل انسان کو قرار دیا۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ تو علم ہی کے ذریعے سے انسان مقام و مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے اور غلط اور صحیح کے اندر فرق کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچے جو علم سے ناآشنا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں ان کو علم دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو علم سے اتنی بے رغبتی ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں علم سیکھنے کی ذوق پیدا کرنے کی ذوق پیدا کر۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر علم سے اتنی دوری ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر علم ختم ہو چکے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اور جب تک ہمارا اس دنیا کے اندر رہنا ہو، ہمارا ایمان بالخیر ہو، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔